حدیث سنتے ہیں لیکن اس وقت یہ چیز ہمیں یاد نہ ہوگی کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، ہوتے ہوتے سب کے سب لوگ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، میں ہی اس شفاعت کے لیے ہوں۔ اور حضور علیہ السلام آپ کا اپنا قدم انور شریف جنت کے دروازے کی طرف بڑھائیں گے اور حضور علیہ السلام سر پر سجود ہو جائیں گے اور رب العالمین کی ایسی تسبیح فرمائیں گے جو میرے آقا نے فرمایا لا یحضرنی الان، جو اس تک مجھے بھی مستحضر نہیں ہے۔ یعنی مستحضر وہی چیز ہوتی ہے جو کہ معلوم ہوتی ہے، فرمایا اس تک وہ بھی میرے سامنے حاضر نہیں، مستحضر نہیں وہ تسبیح جو میں کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر میرے آقا حضور علیہ السلام کی تسبیح کی بنا پر جو ہے رب العالمین فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد عربی اپنے سر اقدس کو بلند فرمائیے، اور میرے آقا سر اقدس کو بلند فرمائیں گے اور پھر باب شفاعت کھلے گا اور میزان رکھا جائے گا۔ جو میزان کا رکھنا ہے در حقیقت اس کے لیے میرے آقا کی شفاعت ہوگی، اس کے بعد تو شفاعتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ بہرحال پیارے ساتھیوں، یہ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے جو اچھے اعمال کرے گا ظاہر ہے وہ اللہ رب العالمین کی نزدیک اچھا لکھا جائے گا۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ درست کرو، بعد میں اس پر اعمال کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اعمال کچھ نہ کریں گے۔ نیکی کرنے والے تو ہندو بھی بڑے ہیں، نیکیاں کرنے والے، چیریٹی کے کام کرنے والے، دیگر اور حسن سلوک کرنے والے اور جناب اللہ کے نام پر دینے والے، تو آپ عیسائی میں امریکہ میں جا کے دیکھیں پورے ادارے کھلے ہوئے ہیں، برطانیہ میں جا کے دیکھیں سارا کام ہو رہا ہے، لیکن اس بنا پر ان کی بخشش نہ ہوگی۔ بخشش ہوگی تو کس بنا پر؟ عقیدے کی بنا پر ہوگی۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تب آپ کی بخشش ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو بخشش نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے، عقیدہ صحیح کر لو، اس کے بعد اعمال صالحہ کی طرف آ جاؤ۔ پیارے بھائیوں، میں حقیقت عرض کرتا ہوں، میں نے اس خاندان کو بڑا اچھا پایا۔ محمد سلیم اصغر مقبول صاحب جو ہیں، میں نے ان کو بھی بہت اچھا پایا۔ یہ ایک بہترین شخص ہے، میرے نزدیک حقیقت میرے رب کے پاس ہے، جو میں نے دیکھا وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان پر رحمتیں فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم کے اللہ تعالیٰ اولاد پر فضل و کرم اور رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر پر جزیل کی نعمت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حاضرین کی خیر فرمائے۔ یا اللہ، ہم سب تیری بارگاہ میں یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھا پایا۔ یا اللہ، ہم نے ان کو اچھا پایا، ہم نے ان کو اچھا پایا، تو بھی ان کے ساتھ حسن فرما، حسن سلوک فرما۔ اور یا اللہ میرے پروردگار، تو ان کی توبہ پر رحمت نازل فرما اور ان کی اولاد کے لیے یا اللہ تو ہمیشہ کے لیے اچھائی مقدر فرما دے۔ اگر کوئی ان کی اولاد کے لیے کوئی مشکلات اور پریشانی ہے اسے دور مٹا دے، اور یا اللہ پورا مجمع ان کے لیے دعا کرتا ہے، ان کی اولاد پر کرم فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔